لیبر کے نمائنداز بھی ہوتے ہیں اور امپلائرز کے بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے بھی ہوتے ہیں. وہ اپنی کاروباری اور جو مہنگائی کا انڈیکس ہے اس کے حوالے سے بڑی میراتھن ڈسکشن کے بعد ایک سٹینڈرڈ اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر وہ نوٹیفیکیشن کرتی ہے پنجاب گورنمنٹ. اور اس کے علاوہ قوانین کے علاوہ ایک ہمارا ادارہ ہے ورکر ویلفیئر بورڈ، جو کہ پہلے سینٹرل تھا، اب بھی وہ بھی ڈیوالو ہو گیا ہے. یہ ورکر ویلفیئر فنڈ میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں انڈسٹریلسٹ جو منافع کرتے ہیں، ان کا کوئی 2% کے قریب ہوتا ہے جو محکمہ انکم ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے. وہ فنڈ میں جمع ہو جاتا ہے. فنڈ پھر ڈیوائز کرتا ہے، مختلف اسکیمیں کرتا ہے، جس میں ریزیڈینشیل اسکیمیں بھی آتی ہیں، ایجوکیشنلز بھی ہیں اور گرانٹس بھی ہیں. ریزیڈینشیل میں یہ لاہور میں نشتر کالونی ایک بنی تھی، اس کے علاوہ بھوبتیاں چوک ہے ایک، وہاں پہ فلیٹس بن رہے ہیں، وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. وہ ورکرز کو ہم قرآن اندازی کے ذریعے ہم الاٹ کریں گے. اور جو گرانٹس ہیں اس میں 3 قسم کی گرانٹس ہیں. اس میں سب سے جو بڑی رقم ہے وہ ڈیتھ گرانٹ کی ہے. یہ کہ کوئی ورکر جو سیکیورڈ ورکر ہے، سیکیورڈ ورکر سے مراد جس کی سوشل سیکیورٹی کنٹریبیوشن جاری ہے، اس کی ڈیتھ پہ اس کے جو لواحقین ہیں یا اس کے بچے بیوی، ان کو 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ ادا کرتی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن وہ ورکر نہیں دیتا، نہ ہی امپلائر دیتا ہے ڈائریکٹلی. ورکر فنڈ میں سے یہ رقم آتی ہے اور یہ ہم اس کو، وہ ایک پرسکرائبڈ فارم ہے، پھر ایک کمیٹی ہے جو اس کو سکروٹنائز کرتی ہے. بڑا ٹرانسپیرنٹ سا کام ہے. اس کمیٹی کی کانسٹیٹیوشن میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں چیمبر کے نمائندے ہوتے ہیں، انڈسٹریلسٹ کے نمائندے ہوتے ہیں، لیبر لیڈرز ہوتے ہیں، اور یہ پھر اس میں جو انہوں نے اس کے ساتھ کمپوننٹس لگانے ہیں اپلیکیشن کی، اس کی باقاعدہ سکروٹنی ہوتی ہے. اس کو پاس کر کے ہم بھیج دیتے ہیں بورڈ میں. بورڈ پھر جو ہے وہ جو رقم ہے ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے. یہ میں مینشن کرتا چلوں کہ کچھ شکایات آ رہی تھی کہ جو چیک آتے ہیں اس میں مس ہینڈلنگ ہوتی ہے، کچھ ہمارے لوور لیول پہ جو سٹافز تھے ان کی تھی. پھر ہم نے پرپوز کیا کہ اس کو آپ آن لائن کر دیں، کہ جب وہ اپلیکیشن دیتا ہے ورکر تو اس میں وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر مینشن کر دیتا ہے. ونس اس نے سبمٹ کر دی اپلیکیشن، اب اس کو دوبارہ دفتر کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ پیسے اس کے آ جائیں گے ڈائریکٹلی اکاؤنٹ میں آ جائیں گے تو وہ اس کو استعمال کر سکے گا. دوسری گرانٹ میں بتاتا چلوں، دوسری گرانٹ میرج گرانٹ ہے کہ یہ ورکر کی بچیوں کے لیے ایک میرج گرانٹ دیتے ہیں. جب وہ نکاح کر لیتا ہے، نکاح نامے کے ساتھ سرٹن ڈاکومنٹس ہیں اس کی اتھینٹسٹی کے لیے، یہ 70,000 ہے. یہ اس کی جتنی بچیاں ہیں سب بچیوں کی شادی پہ اس کو 70,000 ملے گا. اور یہ فیمیل ورکرز کے لیے خصوصی ہے اس میں کہ جو فیمیل ورکر اپنی شادی کی بھی گرانٹ لے سکتی ہے. میل ورکر نہیں لے سکتا، فیمیل ورکر لے سکتی ہے. اس کی سرٹن وہ پالیسی کے مطابق شرائط ہوتی ہیں کہ 3 ایئر اس کے کریڈٹ پہ سروس ہو، سیکیورڈ ہو، اور وہ جو سرٹن ڈاکومنٹس ہیں. جی 70,000. اور تیسری اہم گرانٹ جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے امپیکٹ کے لحاظ سے بہت اچھی ہے، کہ اس سے ایک مزدور فیملی کی وہ لاٹ چینج ہو سکتی ہے، وہ ہے ٹیلنٹ اسکالرشپ. ورکر کے بچے بچیوں کے لیے ٹیلنٹ اسکالرشپ ہے کہ جب وہ کالج لیول پہ آتے ہیں تو مختلف لیول کے ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں، جو 12,500 سے لے کے 50-60,000 تک بھی ہے. اس میں بورڈنگ کے ایکسپینسز، ان کی ٹیوشن فیس، ان کے بکس کے پیسے، ان کے جو ٹرانسپورٹیشن کے پیسے ہیں وہ بھی ملتے ہیں. ایون کہ چاہے وہ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں کسی کا بچہ بچی پڑھ رہا ہے، اس کے کیسز کی بھی فل اسپانسرشپ بورڈ کرتا ہے. یہ کالج سے شروع ہوتا ہے، اسکول میں نہیں، یہ کالج لیول پہ. اسکول پہ چونکہ ہمارے اپنے اسکول بھی ہیں، ورکر ویلفیئر بورڈ کے اپنے اسکول ہیں جس میں فری ایجوکیشن ہے. پک اینڈ ڈراپ، یونیفارم، بکس، ایوری تھنگ جو ہے وہ فری ہے ورکر کے لیے. اس کے علاوہ پروجیکٹ چل رہے تھے کہ وہ جو سٹینڈرڈ کے اسکول ہیں جہاں پہ زیادہ فلکس ہے، جہاں پہ زیادہ پریشر ہے بچوں کا، وہ چاہ رہے تھے کہ ایسے اسکول جن کو سٹینڈرڈ میٹ کر رہے ہوں ہم ان کو بھی ڈکلیئر کر دیں. وہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، تو اٹ از ان دی پائپ لائن. اچھا، یہ آپ نے بات کی جو بینیفٹ دیے جاتے ہیں، اس میں ایک آپ نے یہ بات کی کہ اسکول ورکر سیکورٹی کارڈ کے پاس ہوتے ہیں، سوشل سیکورٹی کارڈ، لیکن اس میں عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ میرا ادارے نے مجھے رجسٹر کروایا ہے کہ نہیں کروایا. اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ اس میں ایک تو یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، کافی اویئرنیس ہے فیکٹری لیول پہ. پھر وہ جو کنٹریبیوشن دیتے ہیں اپنے ہیلتھ کے لیے، پنجاب امپلائی سوشل سیکورٹی کو،
اکثر ہیلتھ کے لیے سیکیورڈ ہوتے ہیں. یہ وہی کارڈ جو ہے اسی کی فوٹو کاپی ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ اس کی کنٹریبیوشن جا رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑا وائبرنٹ سا ادارہ ہے. وہ ایسے کوئی ادارے نشاندہی اگر ان کی ہوتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے؟ جی بالکل کرتے ہوں گے. وہ جو امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن ہے ان کے جو متعلقہ افسران ہیں ان کا ایک انسپیکٹنگ سٹاف ہے وہ باقاعدہ کام کرتا ہے, وہ کرتے ہوں. اب ہم آپ سے گریٹر میئر کے حوالے سے کریں گے کہ آج کل ایک کمپین چل رہی ہے. جی جی اور اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو آپ کی طرف سے بھی کوئی اچھا رسپانس ملا ہے؟ جی یہ ہمارے پنجاب گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک اشتہار دیا تھا اخبار میں کہ ہم نے ایک ٹال فری نمبر کریٹ کر دیا ہے کہ کسی کو ویٹس اینڈ میئر کے بارے میں کوئی شکایت ہو تو آپ اس میں شکایت دیں. اور یہ ہر اضلاع میں باقاعدہ وہ کمیٹیاں بن گئی ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہم وہ فیڈ بیک لے کے ایکشن لے کے ہم بتاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے ہیڈ ہیں اخت خان چیمہ صاحب ڈی سی او لاہور, انہوں نے بھی خصوصی طور پہ وہ ہمیں کہا تھا کہ آپ یہ چکن سیلر کی بڑی کمپین تھی تو اس سلسلے میں ہم نے اسپیشل کمپین بھی چلائی چکن کے لیے. اور بائی مائی سیلف میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ میں ٹولنٹن مارکیٹ میں گیا اور سارے ان کے ویٹس اینڈ میئر میرے ساتھ کوئی 8-10 میرے آفیسرز بھی تھے اور چھوٹا سٹاف بھی تھا. تو ہم نے وہ جو چیک کیا تو ہمیں الحمدللہ 99% جو تھے نا ویٹس پورے نکلے تھے. اور جو خراب بھی نکلے وہ اس لیے نہیں تھے کہ ان میں لیس میئرمنٹ تھی بلکہ اس میں وہ ویریفائڈ نہیں تھے. میں نے 5 ویٹس وہاں پہ وہ کنفسکیٹ کیے, ادروائز سارے پراپرلی ویریفائڈ تھے. اور الیکٹرانک اسکیل تھے وہاں پہ, وہ ان پہ تو فرکشن سا وہ ایک مکھی بھی بیٹھی ہو تو اس کا وہ ڈسپلے آ جاتا ہے. تو ویٹس اینڈ میئر بہت تھا. اور ریسنٹلی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اس فائنینشیل ایئر میں ہم نے کوئی 38,369 انسپیکشنز کی ہیں اور 4,903 لوگوں کے ہم نے چلان کیے ہیں اور اس کا 2,81,000 جرمانہ ہو چکا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف پروسیکیوٹ کرتے ہیں, متعلقہ عدالت میں جا کے اس کو جمع کرا دیتے ہیں چلان کو, پھر وہ جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہیں جو عدالت ہے وہ اس کا فائن کرتی ہے. اس میں ہم نے کافی زیادہ جو ڈیفیکٹو ویٹس تھے ہم نے کنفسکیٹ بھی کیے ہیں. اس میں ہماری ورکنگ میں آپ کو تھوڑا سا وہ ابریسٹ کرتا چلوں کہ ورکنگ میں ہماری لوور فارمیشن لیبر انسپیکٹرز ہوتے ہیں جو شاپس وغیرہ پہ چیک کرتے ہیں ویٹس اینڈ میئر. اور وہ جو پیٹرول پمپس ہیں یا سی این جی اسٹیشن ہے, یہ ان کے جو متعلقہ گیجٹس ہیں جو میں فلو وغیرہ یا زیادہ پرسائز ہیں, یہ ہمارے سینئر آفیسرز ہوتے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول پہ. ان کے پاس مائکرو موشن میٹر ہیں, بڑے لیٹسٹ قسم کے میٹر ہیں جس میں وہ لاس بھی نہیں ہوتا. ایک طرف سے میٹر میں لگتا ہے, وہاں سے وہ کسی وہیکل میں لگا دیتے ہیں, جب فلنگ ہوتی ہے تو سارا اس کا وہ نظر آ جاتا ہے. اور یہ بڑا زبردست قانون ہے. یہ ہمارے پاس ایک ایڈیشنل ذمہ داری ہے, لیبر لاز کے ساتھ ویٹس کا نہیں تعلق, لیکن یہ عرصہ سے ہم کر رہے ہیں اور کافی اس میں ایکسپرٹائز بھی ہماری ڈیولپ ہو چکی ہے. اور اس کے بڑے جرمانے بھی ہیں. وہ 10,000 ہے اگر کوئی فورجڈ ویٹ استعمال کرتا ہے اس کا جرمانہ جو ہے بہت زیادہ ہے, اور امپریزنمنٹ بھی ہے 6 منتھ تک اگر کوئی یہ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا افیکٹولی ہم اس میں اچیو کیا ہے. یہ گزشتہ ماہ میں ہم نے بہت زیادہ تقریباً ایک ٹرک کے برابر لوڈ کا ہم نے یہ جو ویٹس اینڈ میئر کنفسکیٹ کیے تھے. لوگوں نے پھر جرمانہ دیا اور پھر ہم نے کچھ کو واپس بھی کیے. اور اس طرح سے یہ جو گاز تھے, میٹر تھے, دودھ میئر کرنے والی وہ تھی, وہ پریمیٹو قسم کی وہ گڑوی سے استعمال کرتے تھے, یہ ہم نے کافی پکڑے بھی ہیں. میں آپ کو تھوڑا اس کا وہ دکھاتا بھی ہوں جو ہم نے کنفسکیٹ کیا.